سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم، ہم پہ بآواز بلند صلوات اس لیے پڑھا کرو تاکہ تمہارے جسموں سے نجاست جاتی رہے اور طہارت آتی رہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ایک دو بندوں کی طرف سے دعائیں ہیں کیونکہ اس کے بعد جملہ برآمد ہونا ہے، میں اس لیے ابتدائی مجلس میں ان کے لیے دعائیں خیر کر دیتا ہوں۔ پڑھنے والے تجھے واسطے اپنی ذات پاک کا، اپنی وحدانیت کا، اپنی رحمانیت کا، 1,24,000 انبیاء کا، 14 معصومین شہدائے کربلا شہیدان اسلام کا، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، اور جو بندے بھی مشن امام حسین علیہ السلام میں سر ڈالتے ہیں ان کی اس عبادت کو قبول فرما، اور یہ عبادت کبھی ضائع نہیں جائے گی۔ ایک امام بارگاہ تھا اصفہان میں، اس کی انتظامیہ سارے امور کو چلاتی تھی، ماتمی سنگتیں اس امام بارگاہ کی نگہداشت کرتی تھی۔ تو ایک وہاں خدمت گزار تھے امام بارگاہ میں، تو اس سال کچھ چندہ نہ ہوا، کچھ اخراجات نہیں تھے، بل وغیرہ بھی دینے تھے، تو وہ پریشان تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں پریشان ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وجہ ہے۔ تو انہوں نے ایک کہا کہ جتنی اماؤنٹ تمہیں چاہیے مجھے بتا دو، بلکہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک کثیر رقم ان کے پاس رکھوا دی کہ اس سے جتنا خرچ ہو جائے اگر کم ہو جائے مجھ سے اور مانگ لینا۔ تو ایک عالم دین تھے اس وقت جو بڑے جید عالم تھے، وہ خواب میں سوئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ سرکار سید الشہداء مظلوم کربلا، نواب کربلا، نواس رسول، جگر گوش علی و بطول ایک ممبر پہ تشریف فرما تھے، ملائکہ ہر بندے کی فائل سامنے رکھتے تھے، امام فائل کو پڑھتے تھے، اسے ذرا اونچا کر دیں، امام فائل کو پڑھتے تھے اور اس کے بعد جو جنتی ہوتا اس پہ دستخط کر دیتے تھے، جہنمی ہوتا اس پہ دستخط نہیں کرتے تھے، تو ملائکہ پکڑ کے جہنمی کو جہنم بھیج دیتے تھے۔ ایک فائل امام کے سامنے رکھے گی، وہ کہتے ہیں کہ امام نے بغیر دیکھے اس کا نام پڑھا فائل سے، بغیر دیکھے کہا کہ اسے جنت بھیج دو، تو ملائکہ نے کہا کہ اسے جنت کیوں بھجوا رہے ہیں بغیر دیکھے، باقی کی تو آپ فائلیں دیکھتے رہے ہیں؟ تو یہ فرمایا جو ہماری راہ میں نا خرچ کرتے ہوئے دیکھتا نہیں ہے نا، ہم بھی اس کی فائلیں پھر نہیں دیکھتے۔ تو یہ سید الشہداء کا ایک مشن ہے، ہر آدمی اپنی توفیق کے مطابق اس میں حصہ ڈالے، جو لوگ یہاں چندہ دے رہے ہیں، نیازیں دے رہے ہیں، اور کسی طرح خدمت کر رہے ہیں، ذاکری کر رہے ہیں، نوحہ مرثیے پڑھ رہے ہیں، یا میرے جیسا غریب چند جملے کہہ رہا ہے، ہماری عبادت بھی قبول فرمائے۔ اور یہ رائگان نہیں جاتے، سید بیٹھے یہ صف اعضاء کے بانی ہیں، اور یہاں کے نیک سید ہیں، ایک تو بانی ہے مجلس سید وجاہت علی نقوی صاحب، اور دوگر سادات بھی امتیوں کے بڑے مشکور ہیں کہ ہمارا تو فرض تھا لیکن یہ آتے ہیں، تو آپ بھی صف اعضاء کے بانی بن کے آتے ہیں۔ تو آداب مجلس کو ہر بندہ ملحوظ خاطر رکھے۔ اور آج کی نیاز تھی اور کل کی بھی نیاز تھی، میں بھول گیا تھا، کل نیاز تھی ثاقب رضا صاحب کی طرف سے اللہ، اور آج کی نیاز ہے شیخ تیمور صاحب کی طرف سے، اور ملک علی صاحب کی طرف سے نیاز ہے، تو اللہ ان کے رزق میں برکت ڈالے
ان کو صحت دے، ان کے جن کے والدین زندہ ہیں ان کی زندگی دراز فرمائے، اور جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں اللہ انہیں جوار سید الشہداء میں جگہ دے فرمائے۔ اور ایک مومن نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، ان کے اولاد نہیں ہے، پالنے والے بار الہ تجھے واسطہ ہے شہزادی رباب کی خالی گود کا، اگلے سال ان کی گودی میں کوئی علی اصغر کا غلام بھیج دے، اور غم کوئی نہ دے سوائے غم شبیر بار الہ پالنے والے، غم کوئی نہ دے سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر ہے، جو چادر زہرا کی آزادار ہے مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے۔ صلوات پڑھیں بابا۔ اگر مزاج معلّہ پہ ناگوار نہ گزرے اور محسوس بھی نہ کریں تو تھوڑا سا سمٹ کے ادھر سامنے آ جائیں پیچھے سے۔ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا قریب اس لیے بلایا ہے کہ تاکہ مولا کا قصیدہ پڑھنا ہے خطبے میں، آپ بھی میرے ساتھ رہیں تاکہ مل کے پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ذاکر کی ڈیوٹی نہیں ہوتی کہ وہ بولتا رہے، آپ کی بھی ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب ذکرہ ذکری، ذکری ذکر اللہ عبادہ، کہ علی اپنی مجلسوں کو جہاں بھی بیٹھو، جلا سے نکلا ہے مجلس، جہاں بھی بیٹھو، خواہ نماز میں تشہد میں بیٹھو، زینوا مجالسکم بذکر، یہ تشہد جو ہے عربی کے جو ماہرین ان سے پوچھ لیں، یہ جلسہ کہلاتا ہے، بیٹھنا، ٹھیک ہے؟ اور پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ سمجھ نہ آئے کہاں کہاں علی پڑھنا ہے، جہاں بھی بیٹھو وہاں علی پڑھنا جی۔ زینوا مجالسکم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب ذکرہ ذکری، ذکری ذکر اللہ عبادہ، ایک علی کا ذکر کرو، میرا ذکر بھی ہو جائے گا، اللہ کا ذکر، کیونکہ علی کا ذکر عبادت ہے، یا اللہ کا ذکر عبادت ہے یا علی کا ذکر عبادت ہے، تو عبادت سمجھ کے میرے ساتھ رہنا۔ انشاءاللہ خطبے میں فضا علی کے نعروں سے گونجے گی، اور میں آپ کو روش فردوس تک لے کے چلوں گا، اور ٹوٹے ہوئے پر والے کا میں ضامن نہیں ہوں، وہ بیٹھا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی احسانہ قد جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین ووفقنا لقراءۃ شہادت علی ولی اللہ فی التشہد الصلاۃ والعبادات، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین، وقال اللہ فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مولانا و مولا ثقلین سیدنا و سید الکونین ابو القاسم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، والصلاة والسلام علی وصیہ واخیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علمہ، علم الاولین والآخرین، علم النبیین صالح المومنین سید الوجسجین، قبلۃ العارفین کعبۃ المقربین،
الہ العالمین، سر الہ رب العالمین، ذکرہ عبادہ، وقال اللہ فی شان علی وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، الذی هو قرآن الناطق، میرے ساتھ رہنا، الذی هو قرآن الناطق وبرہان الصادق واللوح المحفوظ والف لام میم ذالک الکتاب وکاف یا انسان وہا الحوامیم والتاء والتوسین ممدوحا فی حلتا، سبب نزول آیات انما ولیکم اللہ وانما یرید اللہ وقل کفا وانفسنا ویا رسول بلغ ما والنقطة تحت الباء وبالباء ظاہر الوجود وبالنقطة عابد والمحبوب وبالنقطة تمیز العابد والمعبود وبحتة باب السجود والمغفرة والشاہد ومشہود وظہورہ فی الکعبہ زینت المسجد الحرام والمنبر ساکی اللہ ذل کوثر والد شبیر و شبر فاتح العود والبدر والخندق والخیبر وبیر العلم والحنین لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ممدوح فی العطا، سبب نزول آیات انما ولی الکونین مولا الثقلین والد السبتین الحسن والحسین الذی مرد الشمس مرتين الطائن بالرمحين الضارب بالسيفين ضربة عليا ضربة عليا ضربة عليا میں بھول نہیں گیا، ضربة عليا ضربة عليا افضل من نبادة ثقلين. وقال اللہ فی شان علی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطان نصیرا. مظہر العجائب و مظہر الغرائب الذی حبہ و مودتہ فرض علی الحاضر والغائب و مفرق القطائب وشعب الساق وناء الصالب وبار المناكب والنقطة دائرة الوجود والمطالب أسد الله الغالب غالب على كل غالب ليس عليه غالب مطلوب كل طالب علي ابن أبي طالب. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يوم عداوتهم وبغضهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم عليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثواب پڑھیں مولانا. الخالق الباری المصور اللہ، علیم بالذات صدور اللہ، مالک الملک اللہ، ولی الحمید اللہ، علی کل شیء قدیر اللہ. اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے الہ یصعد الکلم الطیب، میری طرف پاکیزہ کلمات بلند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ القلم ہے. القلم عربی میں جمع ہے جو کم از کم 3 پر سے 3 سے آگے. بے شک جا کے قرآن پڑھ لینا، علماء سے پوچھ لینا. القلم جمع ہے تو ایک کیا ہے کلمتن، 2 کیا ہے کلمتین، 3 کیا القلم یا کلمات بھی اس کی جمع ہوتی ہے. وہ جمع قلت اور جمع کثرت ہوتی ہے، اس میں میں آپ کو نہیں بجانا چاہتا. جمع کی اور بھی کئی قسمیں ہیں جی.
علیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات بلند ہوتے ہیں، کلمہ تین نہیں بلند ہوتے۔ لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ایک کلمہ، محمد رسول اللہ دوسرا کلمہ، کلمہ تین دو کلمے، یہ اللہ کی طرف نہیں بلند ہوتے۔ مجھے قرآن سے لفظ کلمہ تین دکھا دیں، میں علی ولی اللہ ساتھ پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ ممبر سے بات کر رہا ہوں، گھڑے میں منہ ڈال کے بات نہیں کر رہا، تقریر آن لائن پوری دنیا میں جا رہی ہے۔ علیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح اسے بلند کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑا عمل صالح بھی علی کی ولایت ہے، میں پڑھ چکا نہیں، باقی بھی اعمال ہیں۔ اب اس کے حوالے بھی دے دوں، کیونکہ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ کلمہ تین یہ جو پڑھ رہے ہو نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ اللہ کی طرف بلند نہیں ہوتا۔ کلمہ تین کی آیت دکھا دے قرآن سے، میں علی ولی اللہ پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ آیت تو ہے کوئی نہیں، بندوں کو ایسے گمراہ کر رہا ہے تو ملا۔ علیہ یصعد الکلم الطیب، طیب ہو والعمل الصالح، حوالے دے دوں آپ کا؟ انہوں نے بعد میں کہا راجد صاحب تفسیر پر رائے کر رہے تھے جی، اس لیے یہ کاغذوں پہ حوالے انہوں نے لکھ دیتے ہیں، حوالے تو مجھے یاد نہیں رہتے۔ تفسیر برہان جلد 3 صفحہ 358 سنیے جی، ہاشم بارانی کی لکھی ہوئی ہے، جسے امام کے جواب سلام آتے تھے جی۔ میں جنتری اور رسالت سے اور توضیح المسائل سے نہیں پڑھ رہا، توضیح المسائل میں آپ کو پنجتن کی شان میں 14 معصوم کی شان ایک جملہ نہیں ملے گا، البتہ مولوی صاحب کی تقریر جو واجب بھی نہیں ہے، جو مستحب بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتا چکا ہوں، اس پر 10 ورقے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور بدبخت تو کوئی آل محمد کی بھی وہاں کوئی پوزیشن واضح کرنا، تقلید کہاں نہ رسول دین میں تقلید ہے، فروع دین میں تقلید ہے، اور جب نہ تیرے اصول دین میں نہ فریع دین، پھر تو نے اس کو دین میں شامل کہاں سے کیا ہوا ہے؟ بڑا سوال ہے، آپ کھڑے ہو کے مجھے جواب دیں، اصول دین میں ہے تقلید، فروع دین میں ہے تقلید، تو غیر معصوم کی تو ویسی انداز و تقلید نہیں ہوتی۔ علیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، حوالے تفسیر برہان جلد 3 صفحہ 358، تفسیر امام عسکری صفحہ 167، صحیفہ عقائد صفحہ 108، میں چوک کے پڑھتا ہوں غلط نہ دے دو، انہوں نے یہ صفحہ غلط بتایا تھا۔ تفسیر انوار النجف فی اسرار المصحف، اسی میں اسی آیت کی تفسیر میں صفحہ 259 پر لکھا ہوا ہے، یہ جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں۔ امام سے پوچھا گیا، سالہ سائلن عن امام جعفر صادق ما مراد بالکلم الطیب، کلم الطیب سے کیا مراد ہے؟ میں یا قرآن پڑھتا ہوں یا 14 کا فرمان پڑھتا ہوں، یا قرآن پڑھتا ہوں یا ناطق قرآن پڑھتا ہوں جی، میں مولوی کے فرمان نہیں پڑھتا، نہ اللہ نے کہا مولوی کی اطاعت کرو۔ آپ ٹکے سے لگے ہوئے ہیں ابتدی تفسیروں کے حوالے سے، اور تفسیر صافی میں بھی ہے، اور اس کے صفحہ 233 پر ہے، یہ 11ویں ہجری کی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سالہ سائل انہوں نے امام جعفر صادق، سوال کرنے والے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، ما مراد الکلم الطیب، کہ کلم الطیب سے کیا مراد ہے؟ قال امام جعفر صادق علیہ السلام، المراد من الکلم الطیب قول المؤمن والاعتقاد بالقلب، مراد من
کلمہ طیب قول المومن، اور قول المومن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کیونکہ کلم مکمل ہی نہیں ہوتے جب تک علی اللہ نہیں کہیں گے، جمع کا صیغہ ہے۔ میں تو آپ کو بہت جو سن رہے ہیں، آپ تو نیک لوگ ہیں، آپ تو میری بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، میں آپ کے انتہائی ممنون ہوں، کوئی خوشامدی نہ مجھے کسی سے کوئی لالچ ہے خوشامد کہہ کے نہیں میں کروں گا، حقیقت ہے آپ شریف لوگ ہیں۔ لیکن جو دنیا میں بڑے بڑے فنیر سن رہے ہیں، میں ان سے خطاب کر رہا ہوں جی، کہ کلمہ طیب کیا ہے؟ لا الہ، یہ کلمہ پڑھتے ہیں سنی محمد رسول، تو یہ الکلم ہے اور برخوردار کلمہ تین نہیں ہے۔ پڑھی جا کلمہ تین، یہ قرآن ہے، میرے دونوں ہاتھ قرآن پہ، اگر تو جہنم نہ جائے نا تو میں اللہ کو کہوں گا اگر تجھے جنت بھیجے، میں نے کہنا مجھے جنت بھیج دو۔ تو علی کی ولایت کا انکار کر کے جنت جائے گا؟ وہ تو کلمے میں کرے، اذان میں کرے، اقامت میں کرے، نماز میں کرے، جہنم تم پہ واجب ہے۔ سنیوں کے پیچھے ایسے ہی پڑا ہوا، کلمے میں نہیں پڑھتا، تو بھی تو نماز میں نہیں نہ پڑھتا، وہ کلمے میں نہیں پڑھتا، بات برابر ہو گئی۔ ان غریبوں کی کیوں کلاس لگائی گئی ہے؟ یہ آپ کی ماشاءاللہ بھی مجھے انا للہ میں بدلتی ہے۔ نعرہ حیدری، کلمہ طیب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، تین شہادتیں، الکلم، اور عمل صالح اس کو بلند کرتا اعتقاد کے ساتھ۔ اب جتنے بھی اعمال صالح کر رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ عمل صالح ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، جتنے بھی امور ادا کر رہے ہیں، اصول دین پہ عمل کر رہے ہیں، یہ سب عمل صالح ہیں، ٹھیک ہے۔ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، میں کو پہلے سے نہیں کہہ رہا کہ بیوی سے اچھا سلوک ہے، میں جاؤں پیچھے سے آپ کے راجہ صاحب رہنے مرید، مومنوں کا کوئی پتہ نہیں جناب، فتویٰ لگانے بھی کچھ دیر نہیں لگتا جی، یہ اللہ کا حکم ہے جی۔ بیوی سے اچھا سلوک کرو، بچوں کی اچھی تربیت کرو، یہ آپ پہ واجب ہے۔ یہ سارے عمل صالح ہیں، ٹھیک ہے، یہ کرتے رہیں گے۔ یہ جو آپ ایک کافر مسلمان ہے تو پہلے کلمہ ہی پڑھتا ہے نا، اب وہ جو اس کا کلمہ ہے نا، وہ نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، وہ کلمہ بلند ہوتا چلے گا۔ عمل صالح یرفع، اس کو رفع کرتا ہے، اس کو اونچا کرتا ہے عمل صالح، کلمہ طیب بلند ہوتا جائے گا۔ جتنا آپ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، بیوی سے اچھا سلوک کریں گے، بچوں سے سجوے، رشتہ داروں سے اقربا نوازی کریں گے، کوئی اچھا سلوک کریں گے، اقربا پروری کریں گے، تو یہ آپ کا جو کلمہ طیب ہے نا، یہ اللہ کی طرف بلند ہوتا جائے گا، آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے یہ قرب الہی اعمال کی۔ والعمل الصالح یرفع، کلمہ طیب کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ کے آپ جنت تو چلے جائیں گے۔ میں نے آگے بھی ایک دن مثال دی تھی، میری طرح کراچی پانی پیتے ہی جائیں گے پھر، جنہیں وہ مثال یاد ہے، ٹھیک ہے۔ نمازیں پڑھنی ضروری ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، علی اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا، اور میں نے کہا سے بدبخت دیکھیں نماز پڑھتا کوئی علی اللہ پہ جھگڑا کر رہا ہے، وہ پہلے تو نماز کی بات علی تو بعد میں بات آئے گی نا۔ وہ شاہ صاحب ایک بات بتا رہے تھے، چلو میں نہیں کرتا، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو اب میں آپ کے سامنے مسلسل بہت ساری آیتیں پڑھتا ہوں، ساری جنوں چند ایک دہرا دیتا ہوں۔ قرآن میں ولایتیں کتنی ہیں؟ 3، ٹھیک ہے۔ تو نے دو والا روٹ کہاں سے نکال لیا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، میں اللہ ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے۔ 1,23,999 نبی بھی ولی نہیں، ایک رسول ولی ہے۔ اب گناہگار بندے بھی کہتے ہیں میں بھی ولی ہوں، میں ولی دکان ہوں، میں ولی مکان ہوں، اس سے میں وضاحت سے نہیں پڑھ سکتا، صلوات پڑھیں۔
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. آیا ہوں تو آج یہ بھی بتاتا جاؤں کہ انما ولیکم اللہ صیغہ واحد ہے، ورسولہ صیغہ واحد ہے، اگلے سارے جمع کے صیغے، والذین جمع کا، آمن الذین جمع کا، یقیمون الصلاۃ جمع کا، یؤتون الزکاۃ جمع کا، ہم جمع کا، راکعون جمع کا. اللہ کہنا کیا چاہتا ہے آگے؟ وہ کچھ کہتے حضرت علی کی عزت کے لیے اللہ نے جمع کے صیغے استعمال کیے. تو اللہ کو اپنی عزت کا کوئی پاس نہیں تھا، رسول کی عزت کا کوئی پاس نہیں تھا. عزت کے لیے نہیں کیے. جمع کے صیغے اس میں کیا بات کیا ہے؟ رکوع میں علی نے زکوٰۃ دی، اس وقت یہ اعلان کیوں نہیں کیا؟ پہلے کیوں نہیں کیا کہ میں ولی ہوں؟ چلو اپنی ولایت کا پہلے کر دیتا، پھر رسول اللہ کا کر دیتا. جب علی زکوٰۃ دیتے کہتے یہ بھی ایڈڈ ٹو ٹھیک ہے. تو یہ جب مولا کائنات میں رکوع میں اللہ ولی کی شان بتانا چاہتا. ولی کسے کہتے ہیں؟ جو اب ہم محتاج نماز ہیں، ہم کوئی بھی نماز میں فعل کثیر کریں نماز باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اسی بولے کو نہیں فعل کثیر بھی سمجھا دوں. ماشاءاللہ جی وہ عدن ضرور. فعل کثیر یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں نے ادھر دیکھنا شروع کر دیا، ایسی نظر اٹھ گئی ہے تو ٹھیک ہے پھر مصلی پہ کر. مجھے خارش ہونی شروع ہو گئی ہے تو خارش کر لو، تو چھوڑ دو ہاتھ کو. ادھر ہی میں خارش ہی کرتا رہتا ہوں 2-3 منٹ، نماز گئی. یہ فعل کثیر ہے. یا کسی سے گفتگو کرتے ہیں فعل کثیر ہے. کسی کو بلاتے ہیں ادھر آ جاؤ فعل کثیر ہے. کسی کو کچھ دیتے ہیں انگوٹھی اتار کے شاہ صاحب کو دو، ٹھیک ہے، تو یہ فعل کثیر ہے. سمجھ گئے؟ اللہ بتا کیا رہا ہے؟ ہم محتاج نماز ہیں، اللہ محتاج نماز ہے کیونکہ وہ ولی ہے. ولی محتاج نماز نہیں ہوتا، کو بادشاہ ہے. رسول محتاج نماز ہے نہیں نا، نماز سے بلا سکتا ہے نا. ایک دن آیتیں پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے. اور علی بھی محتاج نماز نہیں. آپ کو من کن تو مولا فاضا علی مولا، جیسے رسول بلا سکتے ہیں ایسے علی بلا سکتے ہیں. جو محتاج نماز نہ ہو، جو محتاج نماز ہے وہ فعل کثیر نہیں کر سکتا. یہ فعل کثیر ہے نماز میں کہ ایک فقیر، آج بھی کوئی گھر کے اندر نہیں فقیر آتا، نہ مسجد میں آتے، باہر ہی کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ کون سا فقیر ہے جو سیدھا اندر ہی آ گیا؟ جبرائیل. ٹھیک ہے جی. وہ جبریل بھی روک کے اجازت مانگ کے آتا ہے، ایسے نہیں آ سکتا. جی مجھے نہ سمجھاؤ، یہ بغیر اجازت مسجد میں کیسے آ رہے ہیں حضرت؟ ٹھیک ہے جی. فقیر دروازے پہ آتے ہیں آج بھی مسجد، تو دروازے پہ اس نے وہاں خیرات مانگی، حضرت علی نے اشارہ کیا یا آواز دی، 2 باتوں میں ایک کام تو کیا ہوگا نا. اشارہ کیا تب بھی نماز باطل. ہماری علی کی نہیں، بلایا تب بھی باطل. پھر وہ قریب آیا، پھر اسے پوچھا ہوگا کیا چاہیے، انہوں نے کہا وہ خیرات کو چاہیے. یا انگوٹھی اتاری، فعل کثیر ہے. یہ انگوٹھی اتارنے میں دیکھو کچھ لگا ٹائم، پھر اس کی طرف بڑھائی. یہ سب فعل کثیر ہے، نماز باطل ہونی چاہیے. اللہ قصیدہ پڑھ رہا ہے، قصیدہ اس لیے پڑھ رہا ہے ولی وہ ہوتا ہے جو محتاج نماز نہ ہو. جی. اور علی کے ساتھ اور ولی کون ہے؟ اولاد علی جو محتاج نماز نہیں ہے. حسین محتاج نماز ہے جو نیزے پہ سر کٹا کے قرآن پڑھے، وہ محتاج نماز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ولایتیں بھی 3، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. عطایتیں بھی 3، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آپ نے اللہ کی اطاعت کری، لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھ لیا، رسول اللہ کی بھی اطاعت کری، محمد رسول اللہ. یہ اولی الامر کے درجے. تیسری اطاعت بھی ہے. تو چلو نہیں موڈ مانتا نا مولوی سے خطاب ہے آپ سے نہیں،
کو مولوی صاحب اگر نہیں نہ دل مانتا تیسری عطایت مولا علی کی دینے کو، اپنے ابا کی عطایت دے، قرآن کے مطابق تیسری عطایت دینی پڑے گی، ورنہ تو فاسق ہے۔ تیسری عطایت کو کس عطایت میں چھوڑا؟ نماز اللہ کی عطایت ہے نا، تو اس میں عطایت کے اظہار کرنا ہے نا، وہاں تو عطایت کر کوئی نہیں رہا۔ ویسے بندوں سے میں پڑھ کے فیس لینے کے لیے نعرے نورے بھی مروا رہا ہے، کام بھی چلایا ہوا ہے، اور دشمنی علی بھی برابر سے کر رہا ہے۔ میرے نظر میں موجودہ وہ بندہ جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، میری نظر میں معاویہ سے کم نہیں ہے۔ معاویہ بھی نماز میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتا تھا، تو دونوں کلاس فیل ہوئے ہیں۔ جی صلوات پڑھیں جی۔ تو ولایتیں بھی تین، عطایتیں بھی تین، ٹھیک ہے۔ شہادات بھی پڑھ چکا ہوں، محمد رسول اللہ کی رسالت کے 2 گواہ، لا الہ الا اللہ علی اللہ، یہاں بھی تینوں گواہیاں ہو گئی۔ پھر شہادات بھی تین، آیت سورہ معارج کی میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں۔ جب اللہ کہیں 2 کی باتیں نہیں کر رہا، نہ شہادتین قرآن میں ہے، نہ کلمتین کہاں ہے، تو نے یہ روٹ کہاں سے نکالا ہے؟ کس امام نے منع کیا کہ علی اللہ نہ پڑھو؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا علی اللہ نے پڑھو؟ تو مجھے دکھا دے کسی امام نے منع کیا۔ میں آپ کو متعدد آیتیں دکھا چکا ہوں۔ امام جعفر صادق بھی اپنی نماز میں پڑھتے تھے، رسول اللہ کا کل بتایا پڑھتے تھے، تمام ائمہ پڑھتے تھے، وقت کوئی نہیں، میں ورنہ ایک امام کا بتاتا۔ ٹھیک ہے جی، آپ چپ کر گئے ہیں۔ تو یہ موضوع واقعی سخت ہے مولا علی کی ولایت کا۔ رسول اللہ بھی غدیر میں سوچ رہے تھے تو اللہ نے تسلیاں دے کے کہا واللہ یعصمک من الناس، میرا بھی میں بچاؤں گا، بات کر دیں۔ موضوع مشکل ہے، آپ بھی گھبرائے ہوئے ہیں۔ سورہ نمل میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت سلیمان بن داؤد کا قصہ وہاں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے نا، صبح تک بھی داد دیتے رہیں تو کم ہے۔ باقی میں پردیسی ہوں، آپ سید بادشاہ ہیں اور امتی بھی بادشاہ ہی ہیں، جو صفِ حسین پہ آتے ہیں میرے لیے وہ بھی بادشاہ ہیں، اور مولا کے مشن میں خرچ کرتے ہیں، بادشاہ نہیں ہے میرے لیے، میرا سلام ہے سب کو۔ تو حضرت سلیمان کی حکومت تھی، ہوا پر بھی چرند پرند پر بھی بڑی کرفر تھی۔ تو تخت پرواز کر رہا تھا، ایک پرندہ ہدہد جس کا نام بتایا جاتا ہے، وہ بیچ میں سے کہیں سے نکل گیا یا کھسک گیا، کیڑا لفظ بہتر ہے؟ شاور اعظم کھسک، ٹھیک ہے، چلو جی کھسک گیا۔ میں آپ کے توجہ کے لیے کہتا رہتا ہوں، مجھے باپ سے بڑی محبت ہے۔ تو وہ ہدہد کھسک گیا، تو دھوپ کی ایک کرن، ہدہد کتنا اتنا سا جانور ہوتا ہے، دھوپ کی ایک کرن پڑی حضرت سلیمان نبی پہ۔ نازک مزاج تھا، بادشاہت بھی تھی، نبوت بھی پاس تھی، طبع نازک پہ گرا گزرا۔ کہتے ہیں وہ ہدہد کدھر گیا؟ تو باقی پرندوں نے کہا سرکار تھا تو یہی، جیسے یہ نکل کے چلا گیا۔ تو فرماتے ہیں جب وہ آئے گا نا، لِأَذْبَحَنَّهُ، میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ اگر کوئی معقول ریزن نہیں دیتا میں ذبح کر دوں گا۔ اب مجھے بتائیں یہاں حضرت سلیمان، قرآن کہہ رہا ہے کہ سلیمان کو نہیں پتا، وہ کہتے ہیں کہ ریزن بتائے گا معقول تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں ذبح کر دوں گا۔ اور اگلا واقعہ بھی یہی ہے، جب وہ آیا، اس کی گفتگو تو بعد میں سناتا ہوں، جب وہ آیا تو حضرت سلیمان کو اسے سارا قصہ سنایا کہ ملکہ ہے سبا کی ملکہ بلقیس، تو وہ اس کا ایک تخت ہے، اس کی بڑی کرفر ہے، فوجی ہیں، لشکر ہے، سب کچھ ہے، بہت کچھ ہے، ایسا تخت ہے، اتنی فوجیں ہیں، یہ وہ عبادات کا ان کا طریقہ ہے، یہ وہ پڑھتے ہیں، یہ پڑھاتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان کہتا ہے تو سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ پھر میں تو رکا دکھتا ہوں، ایک رکا لکھ کے دیا، بلکہ بلقیس کا واقعہ نہیں پڑھنا، دیر ہو جائے گی۔
بہرحال یہ حضرت جب واپس آیا نا تو سرکار تو کہہ ہی چکے تھے پہلے کہ لَأَذْبَحَنَّهُ ہو کہ میں اسے ذبح کر دوں گا. اب وہ جب واپس آیا کہا کہ مجھے معقول ریزن بتاؤ لِأَنَّ أَذْبَحُ تو میں تمہیں ذبح کر دوں گا. اب اس پرندے کی بات سنا، پہلے تو یہ سنیں اس کے پاس قوت کیا ہے. وہ قوت ابھی بیان کروں، آپ فرش پہ نہیں بیٹھیں گے جیسے بیٹھے ہیں. بھائی حضرت سلمان پیغمبر نہیں جانتے کہ وہ ملکہ ہے، کدھر گیا، کیا ہوا، اسے کیسے پتہ چل گیا. یہ مولا علی کے نام میں کیا قوت ہے یہ بتانے لگا ہوں آپ کو. جی تو حضرت سلمان نے کہا میں ذبح کر دوں گا تمہیں. تو آگے سے کیا کہتا ہے، لا تقدر علی ذالک، آپ ایسا نہیں کر سکتے. حضرت سلیمان نبی بھی ایسے پریشان ہو کے جیسے آپ پریشان ہو کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. وہ کہتا ہے لا تقدر علی ذالک، آپ ایسا نہیں کر سکتے. ہاں جی، چرند پرند پہ بادشاہ کار کیوں نہیں سکتے؟ وہ کہتا نہیں کر سکتے. ریزن کیا ہے؟ ریزن سن لے آگے. کہتا کہ لا تقدر علی ذالک، کہتے انظر الی جناحیہ، میرے پروں پر دیکھو، مکتوباً بخط سریانی یا علی، میرے پروں پر خط سریانی میں یا علی لکھا ہوا. تو مجھے ذبح نہیں کر سکتا. ہاں جی، تو اگر پرندے کے پروں پر خط سریانی میں یا علی لکھا جائے تو اللہ کا نبی بھی اسے ذبح نہیں کر سکتا. تو آپ کی نماز میں اگر علی ولی اللہ آ جائے، آپ کی نماز کو بھی دنیا کی کوئی طاقت باطل نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. اللہ نے ابلیس سے پوچھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے جسے میرے دونوں ہاتھوں نے بنایا ہے. سن رہے ہیں، یہ نہیں کہا جسے میں نے بنایا ہے، کہہ دینا کافی تھا جسے میں نے بنایا. فرما رہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کیا ہوا، کس چیز نے تجھے روکا کہ جسے میرے دونوں ہاتھوں نے بنایا. ٹھیک ہے، تو اس کو سجدہ نہ کرے، تو نے میرے ہاتھوں کی توہین کی ہے. مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا علی، اللہ تو ہاتھ رکھتا نہیں ہے. مولا کائنات صاحب ممبر سلونی میں تھے. ایک بندے نے پوچھا یا علی، اللہ تو ہاتھ رکھتا نہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. خطبہ موجود ہے نہج البلاغہ میں، جا کے پڑھ دینا کہ یا علی یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے دونوں، اللہ تو ہاتھ نہیں رکھتا. اپنے ابا کبا سے ہاتھ باہر نکالے، ہاتھ باہر نکال کے کہا انا خمرت طینۃ آدم بیدی 40 صباحا، آدم کی مٹی کو میں علی نے 40 دن تک خمیر کیا تھا. ٹھیک ہے. تو کہا کہ تمہارے باپ آدم کا خالق ہم، ہمارے خالق وہ اللہ ہے اور تم جیسے کے خالق ہم ہیں. اور مولا کا فرمان ہے نانو ثناء اللہ و خلق بعد ثناء اللہ، اللہ کی ہم تخلیق ہے اور اس کے بعد جو کچھ خلق ہوا ثناء اللہ وہ ہم نے کیا، ہماری وجہ سے ہوا. تو کہا استکبرت ام کنت من العالین، تو نے کیا تکبر کیا یا تو عالین میں سے ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا عین لام و مادہ عالم، اور علی کی جمع عالین بھی بنتی ہے. ٹھیک ہے، کہ کیا تو علیوں میں سے ہے. بھائی یہ جو عالین ہیں ان پہ تو سجدہ نہیں نا واجب آدم کا، اور نوکروں کے سجدے سرداروں پہ تو نہیں واجب ہوتے. چپ کر کے کیوں سن رہے ہو؟ ہاں؟ تو کہا استکبرت ام کنت، کہ تم تکبر کیا یا تو
آلین میں سے؟ تو وہ آگے ایک لمبی چوڑی داستان چھوڑ رہا ہے کہ سے مٹی سے خلق کیا، مجھے آگ سے کیا، اس کو میں نہیں پڑھتا جاتا. جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ آلین پہ سجدہ واجب نہیں تھا. ایک بات تو طے ہو گئی نا، جب یہ وہاں ہوں، بڑی بات کرنے لگا ہوں، جب یہ وہاں ہوں 14 کے 14 سارے کے سارے آلین ہیں، تو ایک جملہ بدل کے جب یہ بلندی پر ہوں تو سارے کے سارے آلین، سارے کے سارے علی ہیں، اور جب پستی پہ آ جائے تو سارے کے سارے محمد ہیں. سورہ شمس آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اجازت؟ جی. سورہ شمس میں اللہ نے کچھ قسمیں اٹھائی ہیں، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آج کبھی موقع ملا تو پڑھوں گا کہ اللہ نے جتنی بھی قسمیں قرآن میں اٹھائی ہیں ان کا تعلق علی و بطول سے ہے، خانوادہ علی و بطول سے ہے. ٹھیک ہے؟ رسول شمس نبوت ہے کہ نہیں؟ علی کمر امامت ہے کہ نہیں؟ تو میں آج پڑھتا ہوں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، مجھے قسم ہے شمس نبوت محمد مصطفیٰ کی، والقمر اذا تلاها، اور جو وہ چاند ہے جو اس کا تالی ہے جو اس سے بلا فصل ہے، مجھے اس علی کی قسم. ٹھیک ہے؟ والنہار اذا جلاها، اور اس دن کی قسم جو روشن ہو گیا. معصوم فرماتے ہیں روزے غدیر کی قسم جو نور ولایت علی کی روشنی سے روشن ہو گیا تھا. جس محبت سے میں پڑھ رہا ہوں اسی ساتھ میرے ساتھ ساتھ چلیں. واللیل اذا یغشاها، اور اس بطول کی قسم جس کی چادر میں توحید چھپی ہوئی ہے. معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ مولا ما مراد من اللیل، فرمایا تھا مراد من اللیل فاطمۃ الزہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، آواز بلند صلوات. واللیل اذا یغشاها، یہ اس لیے میں نے پڑھی آج. ایک جگہ میں نے یہ پڑھی تھی، میں نے یہ پڑھنی نہیں تھی. ایک بندہ کہہ رہا تھا مجھے آپ کہتے ہیں مولا کے جتنے فضائل ہیں میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں. تو یہ جو مولا نے کہا نا دائی الارضینہ، یہ زمین کا فرش بچھانے والا میں علی ہوں. انا سماک السماوات، یہ آسمانوں کی چادر تننے والا میں علی ہوں. یہ قرآن میں کہا لکھا ہوا. میں آپ سے بھی کہتا رہا ہوں جس کو کوئی سوال کرنا ہو کھڑے ہو کے کرے، میں قرآن سے جواب دوں گا. اگر وہ مذہب ہی کیا جس کا جواب قرآن میں نہ ہو، تو پھر ممبر سے خطابت کی کوئی ضرورت نہیں. پھر ممبر سے نیچے ہوتا رہو اگر تمہیں نہیں پتا قرآن میں جواب. تو میں تقریر کر رہا تھا، فضائل علی پڑھ رہا تھا. کہتا جی ایک مولا کا خطبہ ہے کہ انا دائی الارضینہ، کہ یہ زمین میں نے بچھائی ہے. انا سماک السماوات، یہ آسمان بنانے والا میں علی ہوں. ٹھیک ہے؟ آپ قرآن سے ثابت کریں. تو میں نے یہی صورت پڑھی تھی. اب اس سے پر آگے ہوں. اب بیٹھنا نہیں اس طرح حیران ہو کے مجھے دیکھنا. بڑی محنت. یہ لوگ آج تک بھی اب 15 سال ہو گیا، اب یہ مرم کریں، باقی جگہ بھی ویسے سنی ہوگی. اس طرح سے کوئی آپ کے سامنے وضاحت سے نہیں پڑھتا قرآن کی طرف. اگر پڑھتا ہے نا، اگر انہوں نے بتایا ہوا ہے آپ کو، پھر چپ رہنا. پھر میں مفت میں نعرے نورے نہیں مانگتا. اگر سینے کا پنجر چیر کے اور ماں کا مقدس خون یا علی بن کے لبوں پہ آئے تو بولنا، نہیں تو چپ رہنا. مفت میں نعرے میری عادت ہی نہیں. بلکہ میں تو آپ کو ویسے ہی چھٹی دی ہوئے کہ نعرے چورے کہ آپ کی معافی ہے. سید ہیں، بادشاہ، امتی بھی سردار ہیں جو بیٹھے ہیں. میرے لیے تو سب سردار ہیں جو صف حسین پہ آ گئے. نعرہ حیدری.
میں ایک اچھا مکان بناؤں، پہلے اس کے پہلے تشریح کر دوں تاکہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ میں نے کسی انجینئر کو کہا کہ میرا مکان بنوا دو، اس نے بنا دیا۔ جب میں مکان دیکھنے کے لیے آیا تو اشش کر اٹھا کہ کتنا خوبصورت ہے۔ میں نے کہا مجھے مکان کی بھی قسم اور مکان بنانے والے کی بھی قسم، ٹھیک ہے جی، قسم اٹھانے والا کون ہوں میں؟ اٹھا کس کی کر رہا ہوں؟ مکان کی اور مکان کے بنانے والے کی۔ آگے سمجھ؟ اب یہاں تین شخص، تین، میں ہوں، مکان ہے، انجینئر۔ سن رہے وَالسَّمَاءَ، اللہ قسم اٹھا رہا ہے، وَالسَّمَاءَ وَبَنَاهَا، اللہ فرما رہا ہے، مولا علی نے فرمایا تھا نہ سماکو السماوات، آسمانوں کو بنانے والا میں ہوں، اور اللہ قسم اٹھا کے آ رہا ہے وَالسَّمَاءَ وَبَنَاهَا، اللہ فرما رہا ہے مجھے آسمان کی قسم اور جس نے اس کو بنایا ہے مجھے اس کی قسم۔ اٹھانے والا اللہ ہے، مجھے آسمان کی قسم، کیسا خوبصورت بنایا ہے، آفتاب و ماہتاب و انجم کے زیورات سے مزین کر دیا ہے۔ یہی حق ہے یا علی کہنے کا۔ وَالسَّمَاءَ وَبَنَاهَا، علی فرماتا ہے انا سما، اب خطبہ سمجھ آ رہا ہے، انا سماک السماوات کا غلو ہو گیا، علی کو بڑھا دیا، اور بڑھا کہاں دیا؟ نہج البلاغہ اگر ہوتی تو لاؤ ممبر پہ پہلا خطبہ کر جا کے پڑھ لینا۔ انگریزوں نے بھی کہا یہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ یوں زمین بنی، یوں پانی پھیلا، یوں اس میں گیس چھوڑی گئی، یوں وہ پھیلا، یوں فضا میں معلق ہوا، آسمان بنے، وہ انگریز مورخین یہ کہتے ہیں، گبن نے بھی کہا، کارلائل نے بھی کیا، وہ کہتا ہے کہ یا یہ بندہ یہ جو نہج البلاغہ میں خطبہ دے رہا ہے نا پہلا، یا اس نے زمین و آسمان خود بنائے ہیں، یا یہ جب بن رہے تھے یہ دیکھ رہا تھا۔ میں پہلا خطبہ پڑھتا، وقت کوئی نہیں، ہوم ورک ہے، آپ نے پڑھنا ہے جا کے۔ جڑا سٹوڈنٹ ہوم ورک نہ کرے نہ لائق ہوتا کہ لائق ہوتا ہے، ہوں چپ کر کے ہوم ورک نہیں کرنا، سلوات پڑھے۔ ویسے آپ بڑے صادق اور امین مومن ہیں، تو دیکھ کہ پڑھنا ہے کوئی کیوں کیا پڑھنا جی ہے۔ پھر مولا علیہ فرماتے ہیں انا دائی دائی الارضین، یہ زمین بچھانے والا میں علی ہوں، اس میں جتنے جوارات ہیں، جتنی کانے ہیں، جو کچھ بھی اس میں ہے، ہر پودے کو خوراک میں، یہ جو کچھ پیدا کیا میں علی نے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، قرآن کہاں تصدیق کر رہا ہے؟ اب میں اگلی آیت پڑھتا ہوں۔ والارض وما طحاها، قسم ہے مجھے زمین کی، قسم اٹھا رہا ہے اللہ، قسم ہے مجھے زمین کی اور اس کے بنانے والے کی۔ یہ میں بڑھا رہا ہوں علی کو یا قرآن سے ثابت کر رہا ہوں؟ میں تو ایک جملہ قرآن اور معصوم کے فرمان کے بعد نہیں کہتا۔ سلوات پڑھیں ایک دفعہ بعد۔ دیکھیے سورۃ الواقعہ میں اللہ ارشاد فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے ستاروں کے گرنے والے مقامات کی، جہاں جہاں پہ ستارے نازل ہوئے ہیں، تو ستارے تو سوائے دہلیز علی کے کہیں نازل ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے دہلیز علی کے گھر کی دہلیزوں کی قسم، ولا اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کی قسم نہیں کھائی جا رہی، دہلیزوں کی کھائی جا رہی ہے۔ اور پھر ایک اور بات بتاؤں، جس طرح آپ چپ کر کے سونے، مجھے بھی کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے بتائیں کہ
اپنے سے عظیم چیز کی قسم کھائی جاتی ہے. میں کہتا ہوں مجھے قرآن کی قسم, مجھے غازی عباس کے علم کی قسم, مجھے سرکار سید و مجھے اللہ کی قسم, قسم اپنے سے بڑے کی کھائی جاتی ہے. اب سمجھنا علی کیا ہے, قرآن سے میں پڑھا کرتا ہوں تم فضائل. اب سمجھنا مولا کائنات کیا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم, چھوٹا بڑے کی قسم کھاتا ہے, اللہ سے بڑا ہے کوئی نہیں. وہ کیوں قسم کھا رہے ہیں ان کی دہلیزوں کی, خدا جانے اللہ کو علی و بطول کے گھر کی دہلیزوں سے بھی کتنا پیار ہے. میرا آج دل تھا کہ فضائل علی پڑھے, کھل کے پڑھتا, ٹائم جواب دے چکا ہے. پھر اللہ قسم اٹھا رہا ہے, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, مجھے اس ستارے کی قسم. عربی ڈکشنری جا کے کھول کے دیکھ رہے نا, ہوا کہتے ہیں سر کے بل زمین پہ آنے کو, سجدہ کرنے کو. جو چیز سر کے بل زمین پہ آئے نا, آ کے اس کی پیشانی زمین پہ لگے, اسے عربی میں ہوا کہتے ہیں. وَالنَّجْمِ هَوَىٰ, مجھے اس ستارے کی قسم جس نے دہلیز بطول پہ سجدہ کیا تھا. اللہ اس گھر کی دہلیزوں کی بھی قسم اٹھا رہا ہے. تیری نماز میں علی آ جائے تو باطل ہو رہی ہے. ہاں جی, ایک دعا ہو رہے تھے مولا کی شان میں پڑھتے ہوا, من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. شب ہجرت اللہ نے ایک سودا کیا, بیع الشرع, ومن الناس من یشری بیع الشرع ہوتی ہے. ایک خریدنے والا ہوتا ہے, ایک دینے والا ہوتا ہے. خریدنے والے نے خریدا کیا ہے, پہلے تو جبریل آیا, جبریل نے آ کے کہا, مولا جب آیا تو مولا نے پوچھا کیوں آئے ہو. کہنے لگا کہ میں اللہ نے بھیجا ہے. کہا کیا بات ہے. کہا اللہ آپ سے آپ کی نیند خریدنا چاہتا ہے. یہ جو آپ بستر پہ سوئے ہیں نا, تو کہا پھر تم کیوں کائے کے لیے آئے ہو, تم بیچ سے ہٹو, ڈائریکٹ ڈائلنگ پہ بات ہوگی. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری, یہ بات ڈائریکٹ ہو رہی ہے. ایک تاجر ہے, ایک خریدار ہے, اور ہر تاجر کی جنس, ایک اور بات کر دوں بڑی لطیف, ہر تاجر کی جنس جاگتے میں بکتی ہے. علی وہ تاجر ہے کہ بستر پہ سویا ہوا ہے اور خریدار اللہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب جملہ, ماشاءاللہ. ہاں جی, اور اللہ نے مرضیاں دی اور نفس علی خریدا. اب اللہ کی مرضی ہے, نفس علی کو جہاں سے لڑا دے, ایک بندے سے لڑا دے, 10 سے لڑا دے, 100 سے لڑا دے, ہاں جی, جنوں سے لڑا دے. اب نفس تو علی بیچ چکے ہیں, ٹھیک ہے. اب اللہ کی مرضیاں علی کے پاس ہیں, یہی مطلب ہے, ساتھ کے کچھ اور ہے. تو شب ہجرت سے پہلے بڑی بات کر رہا ہوں, آپ اللہ سے دعا مانگیں, یا اللہ مجھے اولاد دے, اللہ کی مرضی دے نہ دے. یا اللہ مجھے رزق دے, اللہ کی مرضی دے نہ دے. جب اللہ کی مرضیاں علی کے پاس ہیں, اب علی کی مرضی ہے تمہیں اولاد دے نہ دے, رزق دے نہ دے. ٹھیک ہے, ساری مجلس میں نہ پڑھا کو توڑے نال بھی گل بات کرا. یہ مجھے بتائیں, یہ کافر انہوں نے جو شب ہجرت رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے, تو ان کو چاہیے تھا امانتیں تو اپنے پہلے لے لیتے نا. بھائی کون سا بے وقوف آدمی جس کا پیسہ ڈوب رہا ہو اور اسے فکر ہی نہ, انہوں نے امانتیں کیوں نہیں واپس کی. سمجھ رہے ہیں, میں آیات کی تفسیر بڑی تشریح کے ساتھ کیا کرتا ہوں, تو انہوں نے امانتیں کیوں نہیں واپس لی. امانتیں واپس لے لیتے,
ان کا ایک منصوبہ تھا کہ اگر تم شب ہجرت ان کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مانتے تو ان کے گھر ہی پڑی اٹھا لیں گے، تو اگر یہ چلے گئے ہجرت کر گئے تو پھر کہے کہ ہماری امانتیں کھا کے چلا گیا، تو جو کسی کی امانت کھا جائے وہ نبی نہیں ہوتا، نبوت باطل، بہت بڑا حملہ تھا، اس لیے امانتیں انہوں نے لی۔ تو جب رسول خدا چلے گئے تو کافر بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا ہماری امانت ہے۔ اب مکے کی گلیوں میں شور شرابہ شروع ہو گیا کہ ہماری امانتیں کھا کے جو امانت کھا جائے رسول کیسا۔ علی نے پکار کے کہا آؤ امانتیں میرے پاس ہیں۔ انہوں نے کہا یا علی تمہیں کیا پتہ کس کی؟ کہا مجھے پتہ ہے، تم پتہ کو چھوڑو، ہر تمہاری امانت خود بول کے کہے گی میں کس کی ہوں۔ سمجھے؟ امانتیں بول کے کہیں گی کہ میں کس کی ہوں۔ تو علی سوئے، بڑا خطابت کا جملہ کہنا، قیمت جتنی بھی دے کم ہے۔ علی بستر رسول پہ سوئے تو جان رسول بچائی، جاگے تو کردار رسول بچایا۔ زندگی دراز ہو، ماں باپ کے بے بخت بلند ہو جنہوں نے تمہیں یا علی کہنا سکھایا ہے۔ تو ایک جملہ اور کہہ دوں خطابت کا، علی سو جائے، علی بستر پر ہو تو مرضی یزدان ہے، اور علی میدان میں ہو تو کل ایمان ہے۔ اصل میں ہر چیز کو الجھا دیا گیا، معصوم کے مطلب کو بھی الجھا دیا گیا۔ غور سے سننا ہر بندہ، معصوم کے مطلب کو بھی الجھا دیا گیا۔ سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت اللہ عالمین سرور کائنات فخر موجودات سرور ماہ رواں بادشاہ خوباں جوہر ہر جد دو جہاں وجہ تکوین کائنات علت ایجاد و علت سماوات، نبی بھی معصوم، اور وہ بچہ جو بستر پہ پیشاب پخانہ کر رہا ہے وہ بھی معصوم۔ اس نے رو رو کے ماں کا سر کھایا ہوا ہے معصوم صاحب نے، ٹھیک ہے، بستر پہ غلاظت کر رہا ہے، بچہ بھی معصوم۔ یہی سنا ہوا ہے آپ نے یا کچھ اور سنا ہوا ہے؟ ٹھیک پڑھ رہا ہوں تو آؤں تو کرو نا یار، بچہ بھی معصوم ہے نا۔ یہ آپ کو الجھایا گیا عصمت کو برباد کرنے کے لیے۔ بچہ معصوم علی الخطا ہے، معصوم مطلق نہیں ہے، خطا نہیں کر سکتا بھی، سمجھے؟ اب امام کی زبانی عصمت کی تعریف سنو، ٹھیک ہے؟ پہلے کتاب کا نام دے دو، کتاب کا نام ہے کنز المکنون۔ یہ میں نے کتابیں حوالے یہ مفت کا چکر سر میں ڈالا ہوا ہے ان سے بچنے کے لیے۔ کتاب کا نام ہے کنز المکنون، لکھنے والے ملا محمد محسن فیض کاشانی، سالہ ابو بصیر نے پوچھا ان امام جعفر نے صادق، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ما ہے العصمت، مولا عصمت کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے سن لیں، قال العصمت تعارف للہ، عصمت اللہ کے تعارف کا نام ہے، میرے ساتھ رہیں ورنہ بچھڑ جائیں گے۔ العصمت تعارف للہ، عصمت اللہ کے تعارف کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو سائل پوچھتا ما هو المعصوم، پھر معصوم کسے کہتے ہیں کہ کوئی عصمت کا حمل ہوتا ہے، ما هو المعصوم۔ اب جو امام نے جواب دیا، کالا امام جعفر صادق علیہ السلام، المعصوم فقط ہوا عطایت اللہ، عصمت ہو عصمت اللہ، مشیت ہو مشیت اللہ، لقاء ہو لقاء اللہ، ارادت ہو ارادت اللہ،
امام فرماتے ہیں معصوم اسے کہتے ہیں جس کی مشیت اللہ کی مشیت ہو، جس کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہو، جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہو. تو آپ علی اللہ پڑھ کے نماز میں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. جس کی جس کی عصمت اللہ کی عصمت ہو، جس کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہو، جس کی مشیت اللہ کی مشیت ہو، جس کی لقاء اللہ کی لقاء ہو، اور جسے دیکھ کے پوچھنا نہ پڑے کہ اللہ کی پہچان کیسے ہوگی. معصوم فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی پہچان ہیں. اور محمد و علی محمد صلوات نانو مظہر و عصمت اللہ، ہم اللہ کی عصمت کے مظہر ہیں. اللہ کی عصمت ہم سے ظاہر ہوگی. مظہر اسے کہتا ہے جس سے ظاہر، یہ مظہر نور خدا ہے نا. جی حضرت مسلم بن عقیل کا خطبہ ہے، اور کتابوں میں بھی یہ خطبہ موجود ہے، وہاں سے دیکھ لینا. ابھی گوگل پہ جا کے کرنا خطبہ مسلم بن عقیل تو یہ آ جائے گا. اس کا پہلا جملہ پڑھ رہا ہوں، پورا خطبہ نہیں پڑھ سکتا، وقت نہیں ہے. خلق اللہ محمد وعلیا دلیل لذات ہی. مسجد کوفہ میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس یا اہل الکوفہ تو خلق اللہ محمد وعلیا دلیل لذات ہی. اللہ نے محمد و علی کو اپنی ذات پر دلیل بنا کے بھیجا. دلیل کیا ہوتی ہے؟ میں پوچھوں یہ مکان آپ کا ہے، آپ کہیں میرا ہے، تو میں کہوں اس کا دلیل کیا ہے؟ آپ کہیں گے رجسٹری. ٹھیک ہے، باہر بارش ہو رہی ہے، کوئی پوچھے بارش ہو رہی ہے، میں کہا یہ ہو رہی ہے، اس کا دلیل کیا؟ پانی کا برسنا. ٹھیک ہے، سورج نکلا ہوا کیا دلیل ہے؟ سورج کی روشنی. اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ سن رہے ہیں تو. خلق محمد، یہ خلق آپ معصوم نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دی ہے، ورنہ معصوم فرماتے ہیں انفصل نورنا من نور ربنا کا شعاع شمس من الشمس. ہمارا نور اللہ کے نور سے یوں جدا ہوا جیسے سورج کی کرنیں سورج سے جدا ہوتی ہیں. یہ معصوم نے جہاں خلقہ کہا ہے نا آپ کو سمجھانے کے لیے. جی اللہ نے محمد و علی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد و علی کو خلق کیا اپنی ذات پہ دلیل بنا کر. تو دلیل ہوتا ہے ثبوت. ثبوت کیا ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اللہ خالق ہے، کیا دلیل ہے؟ محمد و علی کو دیکھو. اللہ رازق ہے، کیا دلیل ہے؟ محمد و علی کو دیکھو. سمجھ رہے ہیں؟ فضائل کی آخری بات آپ بھی کہتا رہتے ہیں، آخری بات باتیں آگے کرتا رہتا ہے. آپ کی محبت کو دیکھیں، پڑھوں یا بس کر دوں؟ بسم اللہ. ہاں جی قبلہ شاہ صاحب پڑھوں یا بس کر دوں؟ بسم اللہ پڑھو، شروع کرا سلوات پڑھو. اور محمد و علی محمد صلوات. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اراد ان ينظر الى آدم في علمه وعلى نوح في عزمه ولا ابراہیم في خلته ولا موسیٰ في هیبته ولا یعقوب في صبره ولا یوسف في حسنه ولا محمد في خلقه وجماله وکماله فلینظر على وجه علی بن ابی طالب. کہ جس کا دل چاہے کہ میں آدم کا علم دیکھوں، جس کا دل چاہے کہ میں نوح کا عزم دیکھوں، جس کا دل چاہے کہ میں ابراہیم کی خلت دیکھوں، جس کا دل چاہے کہ میں موسیٰ کی ہیبت دیکھوں، جس کا دل چاہے میں محمد کا جمال کمال حسن و کمال سب کچھ دیکھنا چاہے، فلینظر الی وجہ علی ابن طالب. ایک میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھ لو، 1,24,000 نبیوں کی زیارت ہو جائے گی. اور اسی حدیث کو ایک شعر میں کہہ دوں، بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام، بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام یکجا جو کیے جائیں تو علی بنتا ہے.
جی تو حدیث تشبیہ کے ذریعے سے میں بتا دیا کہ علی میں آدم کا علم بھی ہے، نوح کا عزم بھی ہے، ابراہیم کی خلت بھی ہے، موسیٰ کی ہیبت بھی ہے، میں محمد کا جمال و کمال بھی ہے، کیونکہ مولا کائنات کی وجہ سے ساری بخشش ہونی ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث قدسی ہے، لَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ كُلُّهُمْ عَلَىٰ وَلَایَتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَا خَلَقَ النَّاسُ، بڑی بات کرنے لگا ہوں، لَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ كُلُّهُمْ عَلَىٰ وَلَایَتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ، اگر ساری دنیا علی کی ولایت پر جمع ہو جاتی، جو میں آپ کو مسلسل درس دے رہا ہوں، اگر ساری دنیا علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتی، لَمَا خَلَقَ اللَّهُ، اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ اب کہتے ہیں جی وہ محبت علی کی وجہ سے صغیرے گناہ تو معاف ہو جائیں گے، کبیرے نہیں ہونے۔ مولوی صاحب فیوز اڑا ہوا ہے یا کیا ہے آپ کا؟ میں نے ایک مجلس میں کہا مولوی صاحب فیوز اڑا ہوا ہے، ایک بندہ کہتا نہیں جی سرکٹی چاٹ پورا ہی۔ وہ کہا جی فیوز نہیں اڑا ہے، ایسے میں وہ کیا کرو سرکٹی چاٹ، ٹھیک ہے؟ تو یہ لَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ كُلُّهُمْ عَلَىٰ وَلَایَتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ، تو کیا سارے بندے معصوم ہو جاتے، گناہ نہ کرتے؟ انسان کی تو اللہ نے میں بتایا تھا فطرت میں گناہ ہے، تو کیا سارے بندے معصوم ہو جاتے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے تھے، معصوم تو وہی، تو ذخیرے گناہ بھی کرتے، کبیرے بھی نہ۔ اب سمجھ نہیں آئی، میں آہستہ سے جملہ کہتا ہوں آپ کا معیار سماعت دیکھنے کے لیے، اب سمجھ نہیں آئی کہ علی کی ولایت کی ادائیگی پر صغیرے کبیرے گناہ قابل معافی ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ان کے گناہوں کو تم ولایت علی کر کے آؤ، تمہارے گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا۔ تو آخری آیت، کیونکہ آپ کو اختیار ولایت نہیں بتائیں گے، اس سے پہلے میں ایک بات کروں گا جو بڑی ضروری ہے۔ آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے، اور جنہوں نے اس سے پہلے عید میں یہ دعائے قنوت پڑھا ہے وہ اللہ سے معافی مانگے سجدے میں سر رکھ کے، ورنہ ہر اس بندے پر جہنم واجب ہے جو عید کی نماز میں پہلی رکعت میں 5 دفعہ یہ قنوت پڑھ رہا اور دوسری میں 4 دفعہ پڑھ رہا ہے۔ میں یہی ہوں ابھی 3-4 دن، جس مولوی کی باسی ہانڈی میں ابالا ہے مجھ سے بات کر سکتا ہے۔ یہ جو آپ عید میں، اب مجھے بتائیں بعد میں کر دو، پہلے سمجھا دو۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ نے ہر کمال رکھا ہے، ہر کمال ان کے پاس ہے، وہ ہر خیر کے بانی ہیں، ہر خیر ہے بھی انہی کے پاس، نبوت ان کے گھر میں، رسالت ان کے گھر میں، امامت ان کے گھر میں، عبادت ان کے گھر میں، شجاعت ان کے گھر میں، کیا چیز ہے جو ان کے گھر میں نہیں؟ اب میرے جیسا امتی جس نے محمد و آل محمد پہ درود پڑھنا ہے وہ کہ یا اللہ مجھے بھی ان کے برابر کر دے، میرے جیسا کوئی امتی کہے لعنتی ہے یا نہیں؟ سارے بولو اللہ میں پڑھ رہے تھے، میں پڑھ رہے۔ وہ ایک تھا بندے بولے کہ میں بولتے نہیں، انہوں نے کہ مگرو آیت تسی 2.5 دفعہ ہی فٹ کر چھڈو۔ صلوات پڑھے بابا دے۔ تو ہم تکابر نہیں کرتے، ہم رعایا ہیں، ہم نوکر ہیں۔ سید الانبیاء تو بڑی بڑی، ان کے تو نوکروں کے پتہ نہیں گنتی کے آخری نوکروں میں ہم شمار ہو جائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہم امتی ان سیدوں کو جو اولاد بطول ہیں، جو میرے مرشدزادے ہیں، میری مرشدزادی ہیں، ان کے نوکروں میں ہم نوکروں کے ان کے نوکروں میں آخری نوکروں میں شمار ہو جائے، پھر بھی ہماری بخشش ہو جائے، سمجھ رہے؟ تو چے جائے کہ کہے کہ مجھے بھی ایسا ہی بنا دے جیسے محمد و آل محمد کو کیا تھا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے کہ؟ اور یہ میں نے کہ اہل سنت کے 20 علماء کے سامنے یہ پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں اس کے بعد وہ بندہ فارغ ہو گیا، جی اسلام سے اس کا تعلق ختم ہو گیا۔ اگلے اور پھر میں کہوں
پہلے سمجھا رہا ہوں داخل کسے کہتے ہیں، خارج کسے کہتے ہیں، مجھے بہتر سمجھتے ہیں، میں ویسے کہتا ہوں تاکہ ذرا بات ہر بندے تک، بچے بھی بیٹھے نا، میں بزرگوں کو نہیں سمجھا رہا، بچوں سے بات کر رہا ہوں۔ داخل کوئی چیز داخل ہوتی ہے تو وہی خارج ہوتی ہے۔ آپ اس امام میں بارگاہ میں داخل ہوئے ہیں تب خارج ہو گئے نا، جو خیر سے آئے داخل ہی نہیں ہوئے وہ خارج سے کہاں ہوں گے؟ ٹھیک ہے، مریض اسپتال میں داخل ہوا تبھی خارج ہوگا نا، مقدمہ داخل کیا ہے، ایک گناہگار گناہوں میں داخل ہو چکا تھا، اب چھوڑ دیے گناہ، خارج ہوا نا وہاں سے، داخل خارج سمجھ آگئی کہ اور بھی دوسرا مسئلہ تھا وہاں شہریہ دن آ گیا کہ ہوں میں وہ جی تھی دعا مگر پڑھ دے ہو نا، یہ میرے ہاتھ قرآن پہ ہے، اس کے پڑھنے کے بعد اپنی جہنم کی فکر کرو، اور یہ ہماری کتابوں میں بھی کوئی نہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے اتحاد بین المسلمین کے تحت ہیڈ کی گیا، یہ دشمنی ہے مولائے کا، یہ آپ کا مولوی آپ کا دوست نہیں ہے، دشمن، میں یہ تحفۃ العوام سے پڑھ رہا ہوں، ہر گھر میں یہ تحفۃ العوام پڑھ، نماز عید میں جا کے پڑھ لینا، ذی الحج کے باب میں جب عید آتی ہے نا تو اس کے باب میں پڑھ لینا، عید کے خطبے میں، رمضان کے خطبے میں، یہ خطبہ مسارہ خطبہ نہیں پڑھتا جو یہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہم علی الکبریاء والعظمت وعلی الجود والجبروت وعلی العفو والرحمہ وعلی التقوی والمغفرۃ اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا وشرفا وکرامتا ومزید ان تصلی علی محمد وآل محمد، یہاں تک کتابوں میں موجود ہے، سمجھے؟ یہ اگلے جملے ہماری معتبر کتابوں میں موجود نہیں ہیں، خدا جانے کتنا کمال لے کے مولوی تو نے یہ داخل کیے ہیں۔ کھول کے بات کر رہا ہوں، اگلے جملے کیا ہیں؟ ان تدخلنی فی کل خیر، اے اللہ مجھے ہر خیر میں داخل کر، ہر خیر، ہر خیر میں تو میں کلا شے ناسینوں میں، کلا شے کہ وہ مالک ہے، تو کلا نہ کر، آپ پریشانی سے لوگے میری زبانی پہلی دفعہ سن رہے ہیں، ان تدخلنی فی کل خیر، ہمیں ہر خیر میں داخل کر، ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد، جس طرح ہر خیر میں تو نے محمد و آل محمد کو داخل کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، تیری کیا حیثیت ہے کہ ہر اس خیر میں اللہ تجھے داخل کرے جس میں محمد و آل محمد کو داخل کیا۔ یہاں تک بھی اگر بات نہیں نہ سمجھ آئے، اس کے بعد کے تو جملے، یہاں تک بھی اہل سنت نے کہا یہ بندہ دار اسلام سے خارج ہوگا جو یہ جملے، میں ان کو نہیں بتاتا، ہمارے تحفۃ العوام میں لکھا ہوا ہے، ہماری توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے، اور اگلے جملے کیا ہیں؟ ان تخرجنی من کل سوء، میں خدا کی قسم قرآن پہ آتا میں پڑھتے ہوئے ڈر رہا ہوں، محمد و آل محمد مجھے معافی دیں، کیونکہ اب ہر عید میں وہ ایک دفعہ بھی قنوت کافی 5 دفعہ پڑھا رہا ہے تاکہ اس کا بھیڑا نہیں بھی کر کونا نا نماز پڑھنے والے کا پکا ہی ہو جائے، اور دوسری رکعت میں 4 دفعہ پھر مور لگ جائے اس کی جہنم پر۔ اگلے جملے کیا ہے؟ ان تخرجنی من کل سوء، مجھے ہر اس برائی سے نکال، ان تخرجنی خارج کر مجھے من کل سوء، ہر برائی سے، اخرجتا من محمد و آل محمد، جس طرح تو نے ہر برائی سے محمد و آل محمد کو نکالا اسے جاتا ہے جو پہلے اس برائی میں ہو۔ اس کے بعد بھی جنت کی امید ہے، مجھے نکال ہر اس برائی سے جس طرح تو نے محمد و آل محمد کو ہر برائی سے نکالا، وہ تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، جتنا اللہ پاک ہے اتنے وہ پاک ہے۔ اس آیت پہ میں آخری 2 منٹ سے پڑھوں گا یطہرکم تطہیرا پہ،
تو اب مجھے بتائیں اس کی بجائے آپ دعا امام زمانہ پڑھ لیا کریں یا کوئی اور دعا پڑھ لیا کریں، یہ نہ پڑھیں، اور جا کے مولویوں کو بھی بتانا کہ بندہ بھی 2-3 دن یہاں ہے، یہ آپ کیا پڑھ کے ہمیں جہنم رسید کر رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ، یہ بندہ جو کہ جس طرح محمد و آل محمد کو برائی سے نکالا، مجھے بھی نکال، وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے؟ سارے مل کے بتاؤ مجھے۔ تو جو پڑھ چکے ہو اس کی معافی مانگو اللہ اور اللہ کے رسول اور ائمہ سے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے ہر توضیح المسائل میں۔ کیا یہ بڑے نہیں دیکھ رہے کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں بھی 200 جگہ مقامات پہ شان آل محمد چھپائی گئی ہے۔ میں ایک پڑھتا ہوں، ایک جگہ میں گیا، انہوں نے کہا جی وہ ایک بندہ بیمار ہے، دعا کرا دے۔ میں کہا جی کیا دعا کرانی ہے؟ انہوں نے کہا ہمہ یجیب والے۔ میں کہا جی وہ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو نہیں پتا؟ پتا تو ہے، میں آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے کچھ اور کہنا، پھر آپ نے کہنا نہیں جی آپ تو یہی پڑھتے تھے۔ ابھی آپ سے بھی پوچھنے لگا اونچا کر جیسا۔ اما یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء، یہ پڑھتے ہیں نا؟ یہی پڑھتے ہیں نا جی؟ یہی پڑھتے رہے نا، مردے نے بچنا بھی ہے تب بھی مرے گا، گارنٹی ہے، پڑھتے رہو۔ یہ مجھے انہوں نے کہا یہ میں کہ میں نہیں پڑھتا۔ انہوں نے کہا جی آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں کہا آپ نے بھی ساتھ ہی اتنا پڑھنا ہے نا، اما یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ تو میں نے تو یہ پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کا مردہ مارنے کے لیے نہیں آیا ہوا۔ تو بندے بھی بیچارے میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں قرآن کھول کے اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر مولی مجھتے مر جا ٹھیک، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی دعا پڑھو۔ آدم کی توبہ اللہ اللہ کر کے ہوئی تھی یا پجتن پاک کے ساتھ ہوئی تھی؟ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المعبود و بحق علی وانت اعلی و بحق فاطمہ انت فاطر السماء و بحق الحسن انت محسن و بحق حسین انت قدیم الحسان توب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جب تک اللہ کے ساتھ محمد و آل محمد کو شامل نہ کرو کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہاں آپ محمد و آل محمد کو اس دعا سے خارج کر کے دعا مانگ رہے ہیں، اور وہ ملعون ہے جو محمد و آل محمد کو خارج کر کے کوئی دعا مانگے۔ یہ سورہ نمل کی آیت ہے 62، اما یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ آپ سو پہ رک جاتے ہیں، آگے عین پر زبر قرآن کی زبر زیر، آگے اگر ریا نہ ہو نا رکنے والا، اپنی زبر زیر کو نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سو پہلے تو یہی جوتے شروع ہو جائیں گے نا کہ قرآن کی زبر زیر چھوڑنے والا بھی مرتد ہوتا ہے۔ اما یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء، آگے عبارت واو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ یہ دیکھ رہے کوئی توئیں کا راہ نہیں، کوئی دائرہ نہیں، کوئی چیز نہیں، بالکل کنٹینیو ہے، اور واو کے ساتھ جو عبارت چھوڑ دی جائے وہ آپ کے ایّاک نعبد ہو، آگے وایّاک نستعین بھی پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ آگے واو سے کنیکٹڈ عبارت ہے۔ آگے عبارت کیا ہے؟ کیونکہ آدم کی بھی توبہ، حالانکہ وہ خلیفہ تھا، اس کے بعد توبہ قبول ہوئی۔ یہ جو خلفائے ارض ہیں، اللہ کی زمین کے مالک ہیں، ان کی وجہ سے۔ آیت پوری کیا ہے؟ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، میں نے انہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، میں دعائیں کرتا ہوں، مضطرب کی آواز بھی سنتا ہوں، لیکن ان کے اپنے خلفاء کی وجہ سے ان کو آپ نے مائنس کر دیا۔ کتنے کے نوٹ لے کے کیے، اور قرآن کو کم و بیش کرنے کا تمہیں کیا اختیار ہے؟ اب مجھے بتاؤ، جب آپ آگے سے چھوڑ رہے ہیں وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور میں نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ اللہ کی عرض کے کون مالک ہے؟ محمد و آل محمد۔
تو وہ خلفائے اس کو تو آپ چھوڑ رہے ہیں. آدم کی توبہ اللہ اللہ کر کے ہو گئی تھی, تو آپ کا مریض شفا یاب ہو جائے گا. قرآن میں قبلہ آیتیں چھوڑی جا رہی ہیں جہاں جہاں شان آل محمد و آل محمد ہے, اور ولی کے اختیارات بھی آپ کو نہیں بتائے گئے. آخری بات اور مسائل پڑھوں گا اس کے بعد. آپ کو ولی کے اختیار بھی نہیں بتائیں گے. میرا بڑا دل تھا کہ میں ولایت کے اختیار پڑھتا لیکن نہیں پڑھ سکا. آخری بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے ولایت کے اعتبار سے. حضرت موسیٰ چیپٹر سورۃ اعراف کی آیت ہے 155, وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا, اور اس سے پہلے سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 ہے, وَلَمَّا جَعَلَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا, جب ہمارے مقررہ کردہ وقت کے مطابق موسیٰ آئے. تو ہر امام سے پوچھا گیا, سید الانبیاء سے بھی پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ, اور ہر امام سے پوچھا گیا یہ موسیٰ کے ساتھ وقت کیا. امام جعفر صادق کی زبانی اس وقت پڑھ رہا ہوں, ان سے پوچھا گیا کہ یہ موسیٰ کے ساتھ وقت طے کرنے والا کون تھا کوہ طور پر. فرمایا وہ میرا دادا علی تھا. مولا کا خطبہ ہے نا, انا صاحب الطور ہے, وہ طور پہ موسیٰ سے باتیں کرنے والا میں علی تھا. انا صاحب الطور, خطبے میں جا کے پڑھ لینا. وانا کتاب المستور ہے, جو کتاب مکنون ہے جس میں قرآن چھپا ہوا ہے, میں وہ علی ہوں جی. اور آگے اختیار ولایت ذرا سمجھنا. حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا موسیٰ کو کہ موسیٰ تو اللہ سے ملاقات کے لیے جاتا ہے, ہماری بھی ملاقات کر. انہوں نے کہا ملاقات وغیرہ تو کوئی نہیں ہوتی, ایک آواز آتی ہے وہ میں سنتا ہوں. انہوں نے کہا چلو آواز ہی سنا دو. انہوں نے اللہ سے بات کی تو اللہ نے موسیٰ نے کہا کہ پہلے تو خود کہا کہ جی وہ بات کرنا چاہتے ہیں اور میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے منع فرما دیا. وہ پھر قوم کے پاس آئے, انہوں نے کہا نہیں اللہ اجازت نہیں دے تمہیں لانے کی. انہوں نے کہا موسیٰ پھر یہ سارا فراڈ ہے, اللہ تجھ سے باتیں کرتا ہے, ہمارے ساتھ کوئی ناراض ہے. بھائی ہمارے ساتھ کوئی ناراضگی, ہمارے ساتھ کیوں نہیں باتیں کرتا, تیرے ساتھ کرتا ہے. تو حضرت موسیٰ نے بڑی شرمندگی میں سے پھر اللہ سے کہا یا اللہ انہوں نے بڑا تنگ کر لیا, وہ تو میری نبوت کے کوئی انکار کرنے کے پر تلے ہوئے. وہ کہتے ہیں تجھ سے باتیں کرتا, ہم سے نہیں کہا ہمارے سے ناراض ہے. تو حضرت موسیٰ نے جو اسے جواب دیا چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا تم سے باتیں اس لیے نہیں کرتا کہ تم مجھ جیسے نہیں ہو, تم مجھ جیسے نہیں. بارو قوم نے تنگ کیا تو اللہ نے کہا کہ لے آؤ. انہوں نے 70 قبیلوں کے سردار چنے. یہ قرآن کی آیت سے پڑھ رہا ہوں, سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 سے. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا, موسیٰ نے 70 آدمی ہمارے وعدے کے وقت کے مطابق چنے. موسیٰ ان کو میں اب سارا وہ واقعہ نہیں پڑھتا, چھوڑ رہا ہوں. حضرت موسیٰ ان کو اختیار ولایت بتانا چاہتا ہوں. آخری جملے نعرہ پہلے نہ مارنا آخری جملے پہ, کیونکہ میں آپ کو تھکانا نہیں چاہتا. ایک بات روک کے ایک بندہ کہنے لگا تو آپ شیعہ علی, نہ علی کا نعرہ اونچا لگاتے ہیں, نعرہ تکبیر آہستہ لگاتے ہیں, نعرہ رسالت آہستہ لگاتے ہیں, نعرہ علی دبا کے کیوں لگاتے ہیں زور سے. میں کہ نعرہ تکبیر لگنا بھی آہستہ ہی چاہیے. گل پوری کر دینا, کوئی فتویٰ نہ لا دینا آتے ہی. میں نے کہا کہ نعرہ تکبیر لگنا بھی آہستہ چاہیے, اور نعرہ رسالت بھی آہستہ لگنا چاہیے, نعرہ حیدری زور سے لگنا چاہیے. میں کہ اس کی وجہ یہ ہے اگر ہمارا مقابلہ ہوتا مشرکوں سے تو پھر نعرہ تکبیر زور سے لگانا چاہیے تھا. اگر ہمارا مقابلہ ہوتا کافروں سے تو نعرہ رسالت دوبارہ اونچا لگانا چاہیے تھا. ہمارا مقابلہ علی کے منکروں سے, اس لیے نعرہ علی اونچا لگانا چاہیے. نعرہ حیدری کہ اسی نعرہ نہ لڑا, میں تو تھکانا نہیں چاہتا اس وقت. آخر نعرہ علی لگانا ثواب ہے. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا, حضرت موسیٰ 70 آدمی چن کے لائے
وہاں جو کچھ ہوا، زلزلہ آیا، وہ تجلی ہوئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ سرما بن گیا. جب پہاڑ جل کے سرما بن گیا تو وہ 70 آدمی بھی بالکل راکھ بن گئے. اور پہاڑوں پر ونڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، فضا سے میں جو جتنے راکھ تھی وہ فضا میں بکھر گئی، دو پتہ نہیں کہاں چلی گئی. موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے. ٹھیک ہے، قرآن میں لکھا ہوا، میں ترجمہ کر رہا ہوں. جب ہوش آیا تو گھبرا گئے، تو کہتے ہیں یا اللہ اس سے بہتر تھا وہاں بستی میں نے بھی مار دیتا، ان نالائکوں کو، بے وقوفوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. یہ ضد کر رہے تھے، یہ لکھا ہوا قرآن میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ ان کو بھی مار دیتا وہاں بستی میں، مجھے بھی وہاں مار دیتا. اب تو میرے ٹوٹے ٹوٹے ہو جائیں گے. بھائی 70 قبیلوں کے سرداروں نے چھوڑ دیا نا. ایک بندہ فرعونیوں کا مارا تھا حضرت موسیٰ نے، اور جب اللہ نے کہا تھا کہ وہاں اس بستی میں جا کے تبلیغ کر، تو کہا یا اللہ ساری دنیا میں کہ میں چلا جاؤں، اس بستی میں نہیں جانا. کہا کیوں نہیں جانا؟ کہا اس لیے نہیں جانا کہ میں نے وہاں ایک بندہ مارا ہوا ہے، میں نہیں جاتا. اللہ کا نبی نہیں جانا. جب علی کو بھیجا تھا کچھ آیتیں دے کے مکہ میں، رسول نے علی تو نے تو ہی کہا تھا میں نے مکے کا بندہ مارا ہوا ہے. سمجھ علی کیا ہے؟ تو وہ 70 بندے جل جلا گئے، کوئی چیز وہاں باقی نہیں رہ گئی. حضرت موسیٰ کو ہوش ہے، پریشان ہو گئے. اب دعا مانگ رہے ہیں. آپ کو میں نے آگے بھی بتایا، جب کسی عہدے سے دعا مانگی جاتی ہے نا، مثلا میں کہتا ہوں آپ ڈاکٹر ہیں، تو کیا کہہ رہا ہوں میں انہیں کہ آپ دوائی مجھے دے سکتے ہیں، پرسکرپشن لکھ سکتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ وکیل ہیں، تو کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ مقدمہ میرا دائر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ انجینئر ہیں، جس شعبے کے اس سے متعلقہ کام وہ کر سکتے ہیں. یا ہم حضرت موسیٰ اللہ کہہ کے دعا نہیں مانگ رہے، اختیار ولایت کی بات کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ سے کہا انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے. اب اختیار ولایت سننا، ولی کیا کیا کر سکتا ہے. اب کوئی بھی بندہ کہتا میں ولی ہوں، کوئی مولوی بوٹی پی کے کہ میں ولی ہوں، تو اس کو کہنا یہ اختیار ولایت ہے. میں پہلے بھی پڑھے تھے، آج بھی پڑھ رہا ہوں. اگر تو یہ کر سکتا ہے تو تو ولی ہے. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں. انت یہ نہیں کہا انت اللہ، اور قرآن میں ساری دعائیں ربنا سے ہیں، ربنا بھی نہیں کہا. یہ ربنا سے کیوں دعائیں ساری؟ رب کے 202 عدد ہے، اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کے نام کے 92 اور حضرت علی کے 110 ہیں. 92 110 کرو تو 202 بنتے ہیں. اب جب ربنا کہہ رہے ہوتے ہیں نا، محمد و علی کا واسطہ دے کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. ہاں جی، تو حضرت موسیٰ یہ نہیں کہہ رہے ربنا، یہ نہیں کہہ رہے یا اللہ. ٹھیک ہے، یا رحمان، کچھ نہیں کہہ رہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے. اب ولی کے باقی باتیں اختیار میں ہیں، تب ولی کر سکتا ہے نا. میں کہوں وزیر اعظم ہو، ٹھیک ہے، تو وہ پرچی ایک چپڑاسی بھی نہ کروا سکے، وزیر اعظم کس بات کے؟ سن رہے ہیں یہ میں ہی پڑھ رہا ہوں. حضرت موسیٰ دعا مانے انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے. فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دے. فرحمنا، ہم پہ رحم کر. انت خیر الغافرین، تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر بخشنے والا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت دعا مانگ رہے ہیں کہ انت ولینا فاغفر لنا فرحمنا. تو اب یہ ولی کی ڈیوٹی ہے، فاغفر لنا بخشنا. اب جس کو بھی بخشے گا ولی، اور فاغفر لنا ہمیں معاف کر، فرحمنا ہم پہ رحم کر، یہ بھی ولی کی ڈیوٹی ہے. رحم کیا کہ یہ بندے زندہ ہو جائیں، ورنہ موسیٰ تو گئے نا، 70 بندے مارے گئے ہیں. وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، اب بتاتا ہوں ولی کسے کہتے ہیں. وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر. غافرین کیوں کہا؟ انت خیر الغافر کہنا چاہتا ہے کہ تو ہی بخشنے والا ہے. غافرین جمع کا صیغہ ہے. اللہ کے ساتھ بخشنے والے کچھ اور بھی ہیں. ٹھیک ہے، خیر ہمیشہ تقابل کے لیے آتا ہے.
چپ کر کے اس وقت میں وہ اہل سنت والجماعت نہیں کہتے الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے، اور بدبختو نماز ہر چیز سے بہتر ہے، صرف سونے سے نہیں بہتر، نماز سونے سے بہتر ہے۔ خیر آیا نا تقابل کے لیے کہ سونے سے بہتر ہے نماز۔ آپ کہتے ہیں اذان میں حی علی خیر العمل، کہ آ جاؤ ایک نیک عمل کی طرف، پہلے کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آ جاؤ۔ اب پھر کہتے ہیں یہ غدیر میں ایک رسول نے کروایا تھا، حی علی خیر العمل، علی کی ولایت کے لیے آ جاؤ۔ وہ عمل باقی بھی ہیں، علی کی ولایت خیر عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر عمل کو اگر نماز میں چھوڑ دو گے، نماز ایک عمل ہے، خیر عمل چھوڑ کے نماز قبول ہو جائے گی؟ ہو جاتی تو آپ بتائیں کوئی ٹوٹکا آپ کے پاس ہو، میں نے لمبے روٹے پڑھنے کی کیڑے لوڑا ہے، میں بھی استعمال کر جی اگر ہو جاتی ہے تو دعا۔ تو اللہ کے ساتھ بخشنے والے، اللہ کے ساتھ ولی بھی ہیں نا، اللہ کے ساتھ اطاعت رسول کی بھی ہے اور ولی کی بھی ہے، شہادات اللہ کی بھی، اللہ بھی شہادت ہے، رسول اور علی کی بھی ہے۔ تو اسی طرح بخشنے والوں میں بھی اللہ کے ساتھ بخشنے والے وہ اور بھی ہیں۔ تو نہیں تو یا تو کہیں جاتا غافر تو بخشنے والا ہے، غفر کی جمع غافرین، سمجھ رہے؟ اب وہ جملہ جس کے لیے آپ کو ساری زحمت دی، اور اس کے بعد مسائل انشاءاللہ ریس کر کے ایک دو فضائل پڑھوں گا اور اس کے بعد مسائل، اور یہ آخری بات شاید فضائل چھوڑ دے تو میں مسائل بھی پڑھتا ہوں، دیر نہ ہو جائے۔ اب حضرت موسیٰ نے نمایا انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے، فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، تو بخشنے کے بھی اختیارات ولی کے پاس ہیں، جو کہ صرف مجھے خمس بھیج دے، اس کے پاس بخشنے کے اختیار نہیں ہے، لینے کے اختیارات ہیں جی۔ ولی کہتے کسے ہیں؟ فاغفر لنا انت ولینا، تو ڈاکٹر ہے تو پرچی لکھ دے، انت ولینا، تو ولی ہے، تیرے اختیارات میں ہے، فاغفر لنا، تو ولی کے اختیار میں بخشنا، فرحمنا، اور ہم پہ رحم کر، رحم کیا بھائی بندے زندہ کر جب مر گئے، ورحمنا وانت خیر الغافرین۔ اب سمجھے ولی کسے کہتے ہیں؟ آخری جملہ اس کے بعد مسائل، جتنے نعرے لگانے ہیں لگا لینا، جملہ اتنا قیمتی ہے کہ میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ولی اسے کہتے ہیں، ان کی خاک بن گئی تھی، جب پتھر سرما بن گیا تو بندے تو پھر کو خاک بن گئی، فضا میں ان کی خاک بکھر گئی، پوری دنیا میں فضا میں بکھر گئی۔ ولی اسے کہتے ہیں، اب وہ بندے زندہ ہوئے تھے نا، اب ولی اسے کہتے ہیں جو فضا میں بکھری ہوئی خاک کو دوبارہ اکٹھا کر کے وجود عطا کر کے زندگی بخش دے، ہم اس کو ولی کہتے ہیں۔ تیری جاتے لعنت جی۔ مصائب کی ابتدا میں قرآن پاک کی ایک آیت سے کروں گا، جنہیں سمجھ آ گئی رونے کے لیے کافی ہے، نہ سمجھ آئی تو میں انشاءاللہ سمجھا دوں گا۔ تو آواز بلند کر صلوات۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ ماؤں کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ تمام مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں۔ تمام ماؤں کو حکم ہو رہا ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ہر ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے۔ میں آگے کیسے پڑھوں؟ علی اصغر کا دودھ
کربلا نے چھڑایا۔ مائیں بچے بڑے 2 سال کے بعد بھی پیار سے بچوں کا دودھ چھڑاتی ہیں، انہیں میٹھی میٹھی چیزیں کھلا کھلا کے بڑی مشکل سے۔ اور امام زمانہ کو بڑا ارمان ہے اس بات کا کہ اصغر کا تیر سے دودھ چھڑایا گیا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں السلام علی رضی المذبوح الصغیر، میرا اس صغیر پر سلام جو جس کے دودھ پینے کے دن تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے، ایک بوڑھی کنیز ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا کے لائی، اور وہ بچہ لائی، اس نے امام کو بچے کی طرف اشارہ کیا، امام بے ہوش ہو گئے۔ جب امام بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آئی تو لوگوں نے پوچھا مولا یہ عورت کیا کہہ رہی تھی؟ اس عورت نے کیا کہا کہ آپ بے ہوش ہو گئے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا وہ ایک چھوٹا سا بچہ لائی تھی اور اشارہ کر کے کہہ رہی تھی آج علی اصغر کے مسائل پڑھے۔ پتہ نہیں کیا ظلم ہوا ہے کربلا میں علی اصغر پر، ائمہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ جانے شہزادی سغرا نے زندگی کے باقی دن کیسے گزارے ہیں۔ 14 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک سکول میں 140 بچے ان ظالموں نے شہید کر دیے تھے۔ ان کی ٹی وی پہ تصویریں ہر سال آتی ہیں جب دن آتا ہے۔ ان کی ماں کو آپ نے بلک کے روتے دیکھا ہے؟ وہ کبھی بچوں کی وردیاں جن پہ خون لگا ہوا ہے، وہ کبھی بچوں کی گھر کی ڈائریاں ان کو نکال کے رو رہی ہوتی ہیں، تو ان کے کھانے تو رو رو کے وردیاں دیکھ کے کہتی ہیں ایک دفعہ آ جاؤ پھر سکول نہیں بھیجو گے۔ تو اسی طرح شہزادی رباب نے بھی زندگی کے دن گزارے ہیں۔ خود شہزادی زینب سلام اللہ علیہ راوی ہیں کہ ایک دن بڑی دھوپ تھی مدینہ میں، تو شہزاد زہرا کی دونوں بیٹیاں اٹھیں اور سید سجاد کے پاس آئیں، کہنا کہ ہماری سفارش بن کے آئیں، کیونکہ شہزادی سغرا ہمیشہ دھوپ میں بیٹھتی تھی، حضرت رباب دھوپ میں بیٹھتی تھی۔ تو مظلوم کربلا سے وعدہ کیا تھا کہ نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی، آپ کی لاش مجھ پہ فرض تھا کہ دفن کرتی، میں دفن کر کے نہیں جا رہی، میں قیدی ہوں، میں مجبور ہوں، لیکن اور تو کچھ نہیں کر سکتی، میں آج کے بعد دھوپ میں بیٹھوں گی، آپ کا لاشا دھوپ میں چھوڑ کے جا۔ تو اتنی سعادت، خدا کی قسم حد کر دی ہے شہزادی۔ جس 11 محرم کو قافلے کو لے جا رہے تھے نا، بیویوں کو ایک ایک بین کی اجازت تھی، تو سب بیویاں اٹھی، تو شہزادی رباب بھی اٹھی، اور جب اٹھی نا لاش سرکار سید و شہزادے روتے بھی آؤ اور رونے کی منزلوں کو بڑھاتے آؤ، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے کسی کا صغیر مارا جائے اور ماں کے سامنے مارا جائے۔ تو بڑا ظلم ہوا ہے کربلا میں، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو 11 محرم کو جب آئی نا ساری بیویاں اٹھی، تو رسیاں انہوں نے باندھی ہوئی تھی، شہزادی جھکی پھر دوبارہ ملنے کے لیے سرکار سید و شہدا کو شہزادی رباب۔ جب جھکی نا تو شمر نے کمر میں نیزہ مارا اور نیزہ لگا مظلوم کربلا کے پاؤں پر گری، اور جس وقت نیزہ لگا خون فوارہ بن کے نکل رہا تھا، کوئی فریاد نہیں کی، کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ نیزہ لگا، میں مظلوم کربلا کے قدم چوم لیے۔ وفا کی اس منزل پر تھی شہزادی، دھوپ میں بیٹھتی تھی۔ ایک دن مدینے میں دھوپ بہت زیادہ تھی، زہرا کی دونوں بیٹیاں سید سجاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر آئیں، دھوپ
سے آتے دیکھا، مخدومہ فرشناس مخدومہ تھی، تعظیم کے لیے اٹھی تو سید سجاد کہتے ہیں میں پھوپھیوں کو ساتھ سفارشی بنا کے لایا ہوں، آپ دھوپ سے اٹھ کے چھاؤں میں آ جائیں۔ بڑے حیران ہو کے چپ کر گئیں۔ شہزادی زینب سلام اللہ صلوات اللہ علیہ نے، شہزادی ام کلثوم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے دائیں بائیں سے پکڑا اور اٹھا کے چھاؤں کے قریب لا رہی تھی۔ اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، کہا پالنے والے، میرا مظلوم کربلا سے وعدہ تھا کہ جب تک زندہ رہوں گی دھوپ میں بیٹھوں گی، وعدہ وفا نہیں ہو رہا، وعدے کی وفا کا کوئی بندوبست کر دے۔ بس یہ جملے زبان پہ تھے۔ سید سجاد رو کے کہتے ہیں پھوپھیوں کسے چھاؤں میں لے کے جا رہی ہو، اماں تو دنیا سے چلی گئی۔ یہ آ کے رونے کا جواب ادا کر رہے ہیں۔ مولا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے اور شہزادے علی اصغر کی شہادت کے صدقے ثاقب علی صاحب نے مجھ سے درخواست کی تھی، دعا کی، میرے اللہ زہرا کی بیٹیوں کی بے گناہ قید کا واسطہ ہے، شہزادی رباب کی قید کا واسطہ ہے، اور شہزادی کی رباب کی قید کوئی معمولی نہیں تھی۔ جب شمرایا تھا نا کتکڑیاں لگانے کی رسیاں باندھنے کے لیے، شہزادی رباب نے دونوں ہاتھ آگے کیے تھے، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ زمین پر گر گئی تھی۔ غش کھا گئی غیرت زینب نو، جدا ہاتھ کڑیا بھر جائی، ویک کے قیدی نو بابے دی، غش کر گئی زہرا جائی۔ میں ایسا پڑھتا ہوں تاکہ مصائب کی منزلوں کو آگے بڑھاتا چلا ہوں۔ شہزادے علی اصغر کی ساری عمر ہی نہ سفر میں گزر گئی۔ 18 دن کا تھا جب مدینہ، کربلا میں 10 محرم کو 6 ماہ کا تھا۔ ساری عمر سفر میں گزر گئی، اور کتنی تکلیف ہوتی ہے سفر میں، بڑے آدمی پر نماز کا اثر ہے۔ اس سے بڑا مصائب کیا ہے؟ 18 دن کا بچہ، ساری زندگی سفر میں گزر گئی شہزادے علی اصغر کی۔ تو ازادار اور رونے والوں، مختصر کروں، بہت پڑھ چکا ہوں۔ 10 محرم کو جنگ شروع ہو گئی۔ سرکار سید الشہداء نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میں غریب کی مدد کرنے والا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میری مدد غریب کی مدد کرنا۔ پھر کہا حل من ذاہب یذہب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی نبی زادیوں کو جو مدینے پہنچا دے۔ ایک وائز نبی پڑھا، محسن نقوی شہید وہاں بیٹھے تھے، جملہ خدا کی قسم، اس کے بعد لوگوں نے سر پہ ماتم کیا، بڑا سخت جملہ محسن نقوی نے کہا۔ انہوں نے وائز سے کہا صرف یہ نہیں کہا تھا حل من ذاہب یذہب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی نبی زادیوں کو مدینے پہنچا دے، ایک جملہ یہ کہا تھا میں علی اکبر کا خون بھی معاف کر دوں گا اگر میری بہنوں کو کوئی مدینہ پہنچا دے۔ جب یہ استغاثہ بلند ہوا، شہزادے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا اور کونیوں کے بل در خیام کی طرف بڑھا۔ سکت تو ختم ہو گئی تھی، جب در خیام تک پہ بڑھا نا، ہمت ساتھ چھوڑ گئی، جس طرح مچھلی کی حالت ہو اس طرح تڑپتا نا، ہاتھ کھل گئے، منہ کھل گیا۔ شہزادی رباب نے علی اصغر کو تیار کیا، مظلوم کربلا کو، شہزادی فضا کو کہا بہنیں کہہ رہی ہیں ایک دفعہ خیمے میں آئیں، اور جب مظلوم کربلا آئے نا، بہنوں نے کہا کہ بھیا علی اکبر کے قاتلوں سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہا بہن میں استغاثہ کر رہا ہوں، مجھے بھی پتہ ہے انہوں نے مدد کو نہیں کر،
تو شہزادی رباب نے نا علی اصغر کو یہاں دائیں بازو پر نا ایک تیر باندھ دیا. یہ تیر کیوں باندھا تھا؟ 2 کرتے پہنائے تھے اور ایک تیر باندھا تھا. تیر اس لیے باندھا تھا دنیا یہ نہ سمجھے کہ ایسے ہی امام حسین جھولے سے بچہ اٹھا کے لائے. دنیا کو پتہ چلے ماں نے تیار کر کے بھیجا، سپاہی ہے. اور 2 کرتے کیوں پلائے تھے؟ ماتم کے لیے کافی ہے یہ جملہ. 2 کرتے کیوں پلائے تھے؟ سرکار سید الشہداء نے بھی پوچھا تھا، مظلوم کو پتا تھا، ہم تک مسائل پہنچانے کے لیے. کہا رباب 2 کرتے کیوں پہنائے؟ کہا کہ ایک تو مجھے پتہ نا جب علی اصغر ذبح ہوگا اصغر کا خون کرتے پہ لگ جائے گا، وہ کرتا اتار کے مجھے دے دینا، میں زندگی میں ساتھ رکھوں گی اور اس کرتے کو دیکھ دیکھ کے زندہ رہوں گی. اور کہا دوسرا کرتا کیوں پہنایا؟ کہا سید الشہداء دوسرا کرتا اصغر کو کفن سمجھ کے پہنا ہے، اسی کرتے میں دفن کر دینا. مظلوم کربلا علی اصغر کو میدان میں لائے. بڑے جگر ہوگا اس بندے کا جو یہ بات سن لے گا. اصغر گود میں تھا، قرآن کی طرح. کچھ لوگوں نے کہا، شامی کہنے لگے کہ حسین کے اب سارے مارے گئے ہیں، اب ماں کا برقع، چونکہ اصغر اس طرح تھا نا لپٹا ہوا، تو انہوں نے کہا ماں کا برقع آ کے اس کا وسیلہ دے کے ہم سے منت کرنے کے لیے آ رہا ہے. کچھ کہہ رہے تھے نہیں ماں کا برقع نہیں، بہن زینب کا برقع اٹھایا ہوا ہے. اور کچھ معلوم کہہ رہے تھے قرآن اٹھا کے منت کرنے کے لیے آیا ہے، اور میں علی اصغر کو بھی قرآن ناطق سمجھتا ہوں.